السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، ہم جس مہینے میں ابھی سفر کر رہے ہیں وہ مہینہ ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ اس کے بعد ایک نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کا نام ہے محرم الحرام، جو 1 سے 2 دن کے اندر شروع ہو جائے گا۔ محرم الحرام کے مہینے سے اسلام کی ایک تاریخ وابستہ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ مہینہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں کو مقرر کرنے والا خود اللہ کی ذات ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینے اس دن سے ہیں جس دن سے آسمان ہیں اور جس دن سے زمین ہے، اور اللہ نے ان 12 مہینوں کو مقرر کیا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں، منها 4 حرم۔ تو 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ تو ایک حیثیت محرم الحرام کی یہ ہے۔ دوسری حیثیت محرم الحرام کی یہ ہے کہ عربی مہینے اور عربی سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جب سال شروع کرتے ہیں، جس کو یورپین کلچر، جو لوگ یورپین کلچر کو فالو کرتے ہیں اور ان کی تہذیب کو فالو کرتے ہیں، تو نئے سال کو شروع کرنے سے پہلے، اس کے آغاز سے پہلے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اور ہیپی نیو ایئر پر عجیب عجیب ڈرامے کرتے ہیں۔ تو وہ جنوری کا مہینہ ہوتا ہے، انگلش مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے، انگلش سال کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن عربی مہینہ اور عربی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم محرم الحرام میں نئے سال منائیں یا نئے سال کے مبارکبادی پیش کریں، لیکن شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی وجہ سے نہ ہم جنوری کے مہینے میں نئے سال اور ہیپی نیو ایئر منانے کے قائل ہیں، اور نہ ہی محرم کے مہینے میں جہاں سے عربی سال شروع ہوتا ہے، عربی مہینہ شروع ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہم مبارکبادی کے قائل نہیں ہیں۔ اگر بات صحیح ہوتی، ہیپی نیو ایئر منایا جاتا، اور ہیپی نیو ایئر پر جو ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی، یا کیک کاٹا جاتا، یا ڈرامے بازی کی جاتی، یا خوشیاں منائی جاتی، تو حقدار عربی مہینہ تھا، عربی سال تھا، اور وہ محرم کا مہینہ تھا۔ چونکہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو ہمارے لیے جنوری میں بھی مبارکبادی اور ایک کیک کاٹنے کا سلسلہ نہیں ہے، اور نہ ہی محرم کے مہینے میں مبارکبادی اور کیک کاٹنے کا سلسلہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اب جب سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہو
اور ایک سال ختم ہو کر دوسرا سال شروع ہو رہا ہو، تو اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو پچھلا سال ہے، سابقہ سال ہے، اس سال میں ہم نے اللہ کے حکموں کو کتنا مانا ہے، ہم نے عبادت کتنی کی ہے، نافرمانی کتنی کی ہے، گناہ کتنا کیا ہے، عبادت کتنی کی ہے، یہ سارا محاسبہ کرے، شمار کرے کہ سابقہ سال جو ماضی کا سال گزرا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پورا کا پورا سال نافرمانی میں گزر گیا، اور اگر ایسا ہے کہ پورا کا پورا سال نافرمانی میں گزرا ہے تو پھر یہ توبہ کریں، عہد کریں، ارادہ کریں کہ جو اب نیا سال شروع ہونے والا ہے، محرم کے مہینے سے شروع ہوگا، محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگا، یکم محرم سے شروع ہوگا، تو ہم اس سال کو یادگار بنائیں گے، اس سال کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے، اس سال کو عبادت میں گزاریں گے، اس سال کو اطاعت میں گزاریں گے، اس سال میں گناہ نہیں کریں گے، اس سال میں ہم اچھے کام کریں گے، برے کام نہیں کریں گے، کیونکہ جو سال ہمارا گزرا ہے یہ بہت برا سال گزرا ہے، اس میں ہم نے بہت نافرمانی کی ہے۔ یہ محاسبہ کرنے کی چیز ہے، شمار کرنے کی چیز ہے، جائزہ لینے کی چیز ہے۔ تو ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، جب بھی سال ختم ہو یا دوسرا سال شروع ہو رہا ہو تو سال کے ختم پر اور سال کے ابتدا پر اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہے کہ ہم نے اتنے سال گزار دیے ہیں اور اتنے سال میں ہم نے دین کا کام کتنا کیا ہے، اور ہم نے اتنے سال گزار دیے ہیں اور ہم نے دنیا کا کام کتنا کیا ہے۔ اگر ہم 25 سال گزار دیے، 30 سال گزار دیے، 60 سال گزار دیے، تو ابھی 60 سال کا ہم حساب کریں کہ 60 سال میں ہم نے دین کا کام کتنا کیا، ہمارا وقت دین کے کاموں میں کتنا لگا ہے، دنیا کے کاموں میں کتنا لگا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے سال کا آغاز کریں گے، محاسبے کے ساتھ، شمار کے ساتھ، حساب کے ساتھ، تو ہر سال ہمارے لیے نیا سال ہوگا، اور ہر سال ہمارے لیے تبدیلی والا سال ہوگا، اور ہر سال ہمارے لیے انقلاب برپا کرنے والا سال ہوگا، اور ہر سال ہمارے لیے خیر اور عافیت والا سال ہوگا۔ لیکن اگر ہم یوں ہی زندگی گزارتے رہے، سال گزرتا رہا، زندگی ڈلتی رہی، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی حساب نہیں، کتنا دین کا کام کیا، کتنا دنیا کا کام کیا، کتنی فرما برداری کی، کتنی نافرمانی کی، کوئی حساب نہیں، کوئی شمار نہیں، تو کتنا بھی نیا سال آ جائے ہماری زندگی کے اندر کوئی چینجنگ آنے والی نہیں ہے، کتنا بھی احترام والا مہینہ آ جائے ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ تیسری حیثیت محرم الحرام کی وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادت آدمی کو کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، تو اس کے اندر عبادت خوب کرنا ہے اور گناہوں سے خوب بچتے رہنا ہے۔ اور ایک حیثیت اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں میں آپ حضرات کے سامنے آئندہ ہفتہ تفصیل گفتگو کروں گا، کیونکہ مجھے کچھ اور بات کرنی ہے، اس لیے میں اس کو ابھی الگ رکھ دیتا ہوں۔ آئندہ ہفتے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس مہینے میں روزہ کیسے رکھنا ہے اور دیگر کون سی عبادت کرنی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سماعت کریں گے۔ چوتھی حیثیت ماہ محرم کی یہ ہے کہ اس سے ایک اسلامی تاریخ وابستہ ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی وہ اس مہینے کے اندر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو وہ اس مہینے کے اندر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلافت ملی جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں تم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں تم کو اپنا نائب بنا رہا ہوں، میں تم کو اپنی نیابت عطا کر رہا ہوں، دنیا کی نیابت اور دنیا کی امامت جو میں تم کو سونپ رہا ہوں، یہ اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی اسی مہینے میں ملی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی اسی مہینے کے اندر ملی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھ میں بینائی اسی مہینے میں واپس ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لڑائی فرعون سے چل رہی تھی اور فرعون جو غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ تو اس کی بہت ساری تاریخ ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر مکہ والے اہل مکہ اس مہینے کے اندر کعبے کے غلاف کو چینج کیا کرتے تھے۔ کعبہ کا غلاف جو ہر سال چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، تو یہ اسی مہینے میں یوم عاشورہ کو کرتے تھے، اور اس کو وہ یہ نام دیتے یوم الزینہ، یعنی زینت والا دن، سنگار والا دن۔
صاف صفائی والا دن۔ تو اس مہینے کی ایک تاریخ وابستہ ہے اسلام سے۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس وجہ سے جانا جاتا ہے یا یہ مہینہ اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر واقعہ کربلا پیش آیا اور اس مہینے کے اندر امام حسن اور حسین کی شہادت ہوئی۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں صرف یہی بات ہوتی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک اس مہینے کی ایک حیثیت ہے، ایک تاریخ ہے، ایک واقعہ وابستہ ہے۔ اس وجہ سے یہ مہینہ محترم ہے، اس وجہ سے یہ مہینہ عظیم الشان ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو کثرت سے عبادت کرنا ہے، ہم سب کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، کثرت سے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت آئی ہوئی ہے جو کہ میں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اگر ہم عبادت نہ کر سکے، اگر ہم نیک کام نہ کر سکے، ہم اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے، اپنے آپ کو عبادت میں نہ لگا سکے، تو کم از کم اشہر حرم اور حرمت والے مہینے کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اس مہینے میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن اس کو ہماری بدقسمتی کہیے، ہماری جہالت کہیے، ہماری حماقت کہیے، ہماری بے وقوفی کہیے، جو چاہے نام دے دیجئے، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، کوئی خیر کا کام ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر ترقی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، تو اس مہینے کے اندر شیطان کچھ نہ کچھ تار ایسا لگا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کام ایسا لگا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ بہانہ ایسا ڈال دیتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، قرآن خود کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو تم دشمن سمجھو۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احترام والے مہینہ عطا کرتا ہے، حرمت والا مہینہ عطا کرتا ہے، عظمت والا مہینہ عطا کرتا ہے، فضیلت والا مہینہ عطا کرتا ہے، تاکہ ہم عبادت میں آگے بڑھ سکیں، ریاضت میں آگے بڑھ سکیں، کامیاب ہو سکیں، اللہ سے قریب ہو سکیں، ہمیں ترقی مل سکے۔ لیکن ہماری جہالت کہیے، ہماری حماقت کہیے، ہماری بے وقوفی کہیے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں میں پھنس کر کبھی بدعت کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی خرافات کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی نام و نمود اور رسم و رواج کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جو مہینہ خیر لے کر آیا تھا اس کو ہم شر میں بدل دیتے ہیں۔ وہ مہینہ جو سراسر خیر ہوتا ہے، اس مہینے کا کام جو سراسر خیر ہوتا ہے، ہم اپنے اعمال سے، ہم اپنے کرتوت سے اس مہینے کو سراسر شر میں بدل دیتے ہیں، برائی میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ محرم کا مہینہ ہی اٹھا لیجئے، ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی کہ یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ مہینہ حرمت کا ہے، یہ مہینہ روزے کا ہے، یہ مہینہ جو ہے عبادت کرنے کا اور گناہ سے بچنے کا ہے۔ اس لیے اللہ نے ماہ محرم کو اشہر حرم بنایا، حرمت والا مہینہ بنایا۔ لیکن ہماری بدقسمتی اور جہالت یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو کیا نام دے دیا؟ یہ مہینہ فیسٹیول کے طور پر مناتے ہیں، تہوار کے طور پر مناتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے طور پہ مناتے ہیں، منورنجن کے طور پہ مناتے ہیں، میلے اور ٹھیلے کے طور پر مناتے ہیں، گاجے اور باجے کے طور پر مناتے ہیں، ناچ اور گانے کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری محرومی ہے کہ ہمیں جہاں ترقی ملنی چاہیے، ہمیں جہاں کامیابی ملنی چاہیے، ہمیں عبادت کے راستے پر چلنا چاہیے، تو ہم الٹے شرارت والے کام کر رہے ہیں، خباثت والے کام کر رہے ہیں، برائی والے کام کر رہے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں۔ کم از کم اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے تو گناہوں کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور ہر اچھے کام کو برائی میں بدلنے کی وہ شروع زمانے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک شیطان یہ کوشش کرے گا کہ ہر اچھائی کو کیسے برائی میں بدلا جائے، ہر خیر کو کیسے شر میں تبدیل کیا جائے۔ تو ایسے ہی محرم کے نام پر جتنے بھی خرافات ہیں، جتنے بھی رسم و رواج ہیں، جتنے بھی بدعات ہیں، جتنے میں ڈرامے بازی ہے، یہ سب اس لیے ہے تاکہ اس مہینے کا خیر ہمیں حاصل نہ ہو، اس مہینے کی بھلائی ہمیں حاصل نہ ہو، اس مہینے کی اچھائی ہمیں حاصل نہ ہو، اس مہینے میں ہم ترقی نہ کر سکیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، لیکن پھر بھی میں یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں،
دین کے نام پر ہو یا اس مہینے کے نام پر ہو یا یوم عاشورہ کے نام پر ہو یا 9ویں کے نام پر ہو یا 10ویں کے نام پر ہو، جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں، جو بھی رسم و رواج ہوتا ہے، اس کا تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، یا کسی کتابوں میں لکھا ہے، کسی مورخ نے لکھا ہے، یا کسی محدث نے حدیث نقل کی ہے، یا کسی عالم نے کوئی قول نقل کر دیا ہے، یا کسی کتاب لکھنے والے نے کوئی تحریر نقل کر دی ہے؟ آپ کتاب اٹھائیے، تاریخ کی کتاب اٹھائیے، عربی کتاب اٹھائیے، اردو کتاب اٹھائیے، بڑے سے بڑے مورخ کی کتاب اٹھائیے، پرانے مورخ کی، نئے مورخ کی، ہر زمانے کے مورخ کی، شیعہ ہو وہ یا سنی ہو، شیعہ سنی تمام علماء کی کتب کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، تمام علماء شیعہ سنی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو ڈرامے بازی محرم کے مہینے میں ہوتی ہے، یوم عاشورہ کے نام پر ہوتی ہے، 10ویں کے نام پر ہوتی ہے، 9ویں کے نام پر ہوتی ہے، اس کی ابتدا واقعہ کربلا کے 300 سال کے بعد ہوئی ہے۔ واقعہ کربلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 58 سال یا 60 سال کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے۔ 58 اور 60 سال کے بعد واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ واقعہ کربلا کی کیا حیثیت ہے، اس میں کیا واقعہ ہوا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جب واقعہ کربلا پیش آیا، جس کے بنا پر ہم اور آپ محرم کے یہ خرافات اور یہ رسم و رواج اور یہ ڈھول تاشے اور یہ تعزیہ اور یہ لاٹھی اور یہ تلوار جو ہم بھانجتے ہیں اور جو ڈرامے بازی کرتے ہیں، واقعہ کربلا کے 300 سال بعد تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے۔ حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، علامہ ابن جلال الدین سیوطی بھی کہتے ہیں، علامہ ابن اسیر بھی کہتے ہیں، علامہ ابن خلدون بھی کہتے ہیں، تمام بڑے مورخ، چھوٹے مورخ، نئے مورخ، پرانے مورخ اور جتنی بھی کتابیں لکھنے والے ہیں، وہ شیعہ سنی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے 300 سال تک کوئی طرح کا کوئی ڈرامہ نہیں تھا، کہیں سے کوئی ڈرامہ نہیں تھا، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کوئی لاٹھی نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی تعزیہ نہیں، کوئی پنجہ نہیں اور کسی طرح کی کوئی نعرے بازی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا 300 سال تک۔ پھر شروع کس نے کیا؟ 352 ہجری میں، 351 ہجری میں، بعض مورخ لکھتے ہیں کہ 351 ہجری میں، بعض مورخ لکھتے ہیں 352 ہجری میں ایک شخص گزرا ہے معز الدولہ دیلمی، یہ نام یاد رکھیے، 351 ہجری میں، 352 ہجری میں، کوئی ایک سال ہوگا، ایک سال کا آگے پیچھے ہے۔ تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے، کچھ کہتے ہیں 351، کچھ کہتے ہیں 352۔ وہ چاہے حافظ ابن کثیر ہو، وہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں، علامہ ابن جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ تاریخ ابن خلدون اٹھا کر دیکھ لیں یا کوئی بھی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس کے اندر 351 ہجری کا اور 352 ہجری کی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص گزرا ہے معز الدولہ دیلمی جو کہ شیعہ تھا اور کسی طریقے سے سازش سے وہ حکومت میں آ گیا اور حکومت میں آنے کے بعد وہ ایران کا بادشاہ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، اور 351 اور 52 ہجری کے درمیان جبکہ واقعہ کربلا کو 300 سال ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ 10ویں محرم کو جب وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، یہ ملعون، یہ شیعہ ملعون جو دیلمی ہے، معز الدولہ دیلمی، یہ فرمان جاری کرتا ہے اپنے حکمرانی میں اور اپنے بادشاہی تخت سے یہ فرمان جاری کرتا ہے شہر بغداد کے اندر، جب یہ ایران کا بادشاہ ہوتا ہے تو شہر بغداد کے اندر یہ فرمان جاری کرتا ہے کہ نان بائی روٹی نہیں بنائے گی، کھانا نہیں بنائے گی، بازار بند رہے گا، عورتیں بازار میں نکلیں گی، سر کو کھول کر نکلیں گی، بال کو بکھرا کر نکلیں گی، بال کو بکھیر دیں گی اور اپنے ہاتھ میں خاک یا راکھ لے کر اپنے سر پر رکھیں گی، ماتم کریں گی، کپڑے کو چاک کریں گی، اپنے گال پر تماچا ماریں گی۔ یہ حکم صادر کر دیا معز الدولہ دیلمی نے 351 ہجری میں، اور 352 ہجری میں یہ پہلا کام اسی نے کیا ہے، سب سے پہلا کام یہ بغداد میں یہ کام شروع ہوا۔ دوسرا کام اس نے یہ کہا، اسی وقت اس نے حکم یہ جاری کیا کہ
حضرت امام حسین کا جو مزار ہے بغداد کے اندر، اس کا ایک قبہ نما بنایا گیا، جس کو آج تعزیہ کی شکل دی جاتی ہے، جس کو آج کعبے کی شکل دی جاتی ہے، یا بعض جگہ آج بھی حضرت امام حسین کے ہی مزار اور قبر پہ جو گنبد لگا ہوا ہے وہ قبہ نما بنایا جاتا ہے آج بھی، یا تو اس کو پنجہ نام دیا جاتا ہے یا کوئی اور نام دے دیا جاتا ہوگا۔ تو اس نے جب یہ فرمان جاری کیا تھا کہ عورتیں واویلا مچائیں گی، عورتیں سر پر خاک ڈالیں گی، عورتیں سر پر کپڑا نہیں ڈالیں گی، اور بال کو بکھیریں گی، اور سینہ کوبی کریں گی، اور تماچا ماریں گی، اور بازار پورا کا پورا بند رہے گا، تو ساتھ میں اس نے یہ بھی حکم صادر کیا کہ بازار کے بیچ میں ایک قبہ نما حضرت امام حسین کا جو وہ قبر کی شکل ہے وہ قبہ نما بنایا جائے اور اس کو بیچ بازار میں رکھا جائے۔ لوگ پھر اس پر آ کر چادر چڑھا رہے ہیں، لوگ اس پر آ کر پھول چڑھا رہے ہیں، لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور پھر لوگ وہاں پر ماتم کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا منظر ہوگا اس وقت کا منظر، جب 300 سال تک کچھ نہیں ہو رہا ہے، 300 سال تک کچھ نہیں ہوا، اور اس دیلمی شخص نے، اس ملعون شخص نے، اس خنزیر شخص نے، اس حرام الدہر شخص نے یہ فرمان جاری کرتا ہے کہ عورتیں اگر جوان ہو اور اس کا سر کھلا ہوا ہو، اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اور وہ بال کو بکھیر رہے ہوں، اور اپنے ہاتھ سے وہ گال پر تماچا مار رہی ہوں، اور اپنے کپڑے کو چاک کر رہی ہوں، اور بادشاہ کا یہ فرمان ہو کہ سب کو بازار میں نکلنا ہو، تو بتائیے کون شیطان ہے جو گھر میں بیٹھا ہوگا؟ ہر شیطان اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، ہر نفس پرست اور ہر بدکار اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اور اپنی ہوس مٹانے کے لیے وہ بازار سے نکلے گا۔ ایک تو بادشاہ کا حکم ہے، اور دوسرا کہ نوجوان عورتیں باہر نکلیں گی، نمائش کریں گی، اپنے حسن کی نمائش کریں گی، ماتم کریں گی۔ تو کون شیطان ہے جو نہیں نکلے گا؟ اچھے متقی کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اچھے عبادت گزار کا بھی غسل ٹوٹ جائے گا، جب یہ اعلان ہو بادشاہ کی طرف سے کہ نوجوان عورتیں باہر نکلیں گی اور سر کھول کر وہ جو ہے ڈرامے کریں گی، میلے لگائیں گی، تو اچھے عبادت گزار اور متقی بھی جو ہے اپنے ایمان سے اور اپنی عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہے اور آج تک ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ بس یہ ہے کہ چیزیں الگ الگ طریقے سے اس میں کبھی ترقی ہو رہی ہے، کبھی کچھ بڑھ جا رہا ہے، کبھی کچھ گھٹ جا رہا ہے، لیکن 300 سال تک ایسا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ اب ذرا سوچئے، میں اس موضوع پر آپ حضرات سے بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے اچھی طریقے سے، بلکہ ہر اس آدمی کو معلوم ہوگا جو تھوڑا بہت اسلام کا نالج رکھتا ہو، تھوڑی بہت بھی اسلام کے بارے میں اس کو علم ہو، تھوڑا بہت بھی جانتا ہو، تو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ محرم کے مہینے میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب غلط ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں، پھر بھی میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری ذمہ داری پوری ہو جائے۔ میری ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے مجھے وارث نبی بنایا ہے، نبی کی وراثت ہمیں عطا کی ہے، اور نبی کی وراثت کے اندر ملا ہے علم، دین کا علم، اور دین کا علم پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، ورنہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اور اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے۔ مجھ سے پہلے یہاں پر جو امام صاحب ہوں گے انہوں نے بھی بتایا ہوگا، ان سے پہلے جو ہوں گے انہوں نے بھی بتایا ہوگا، یہ صدیوں سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگ آپ کو بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ڈرامے بازی ہو رہی ہے یہ سب کے سب غلط ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، رسم و رواج ہے، اس کا شریعت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک شیطانی چیز ہے، شیطانی عمل ہے، شیطانی بہکاوا ہے، شیطانی وساوس ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہر سال دہراتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو کتنا بھی بتا دیا جائے وہ مانیں گے نہیں، ان کو کرنا ہی ہے۔ ایک تو میری نہ کہنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سال اس ٹاپک کو میں نہیں چھیڑوں، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مانیں گے نہیں، وہ کریں گے ہی کریں گے، تو بتانے سے کیا فائدہ۔ لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک ذمہ داری، کیونکہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی، وراثت نبی کی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی۔ تو اس وقت میں الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے اللہ، میں نے تو ہر سال اپنی ذمہ داری جو بھی ہوتی تھی میں لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا، وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، یہ ان کی ذمہ داری۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہو سکتا ہے
کہ اس ٹاپک پر بیان کرتے ہوئے میری زبان کے اندر کچھ سختی ہو، تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں، لیکن مجھے آپ کی ناراضگی کی بالکل فکر نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خدا اور میرا نبی مجھ سے ناراض نہ ہو. میرا اللہ اور میرا نبی مجھ سے ناراض نہیں ہے، دنیا ساری کی ساری ناراض ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی ناراضگی اور آپ کی نفرت کی وجہ سے میں دینی مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے جو بات ہے وہ ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پر رکھوں گا. جن کو چاہے برا لگے، جن کو چاہے اچھا لگے، جو ماننا ہے مانے، جن کو نہ ماننا ہے نہ مانے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. بس مجھے میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. خیر، آپ سماعت کریں کہ جب آپ نے یہ سن لیا کہ 300 سال تک کوئی ڈرامے بازی نہیں تھی، 300 سال تک نہ تعزیہ کا تصور تھا، نہ تلوار کا تصور تھا، نہ لاٹھی کا تصور تھا، نہ ہی باجے گاجے کا تصور تھا، نہ ہی رقص کا تصور تھا، نہ ہی ناچنے اور تھرکنے کا تصور تھا. 300 سال تک کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور کوئی شخص 300 سال تک، واقعہ کربلا سے لے کر 300 سال تک کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی مائی کا لال ہو، اگر 300 سال کے اندر ایک چیز بھی ثابت کر دیتا ہے تو وہ مجھے پھانسی دے سکتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی کتاب سے اگر وہ حوالہ دے کے ثابت کر دے کہ واقعہ کربلا کے بعد 300 سال تک کوئی بھی ڈرامہ اس طرح کا ہوا ہے جو آج ہمارے یہاں 10ویں محرم کو، 9ویں محرم کو، 8ویں محرم کو یا 7ویں محرم کو یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ 300 سال تک کہیں پر ہوا ہو، وہ ثابت کر دے، کتاب سے ثابت کر دے، وہ مجھے بیچ چوراہے پر پھانسی دے سکتا ہے. میں اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں ثابت کر سکتا ہے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیے، اصل میں ہم اسلام کے خیر خواہ ہیں، اسلام کے ہمدرد ہیں، ہم اسلام کی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو سامنے لانا چاہتے ہیں، ہم اسلام کے افراد اور پیپل اور لوگوں کی یکجہتی، اس کا اتحاد، اس کا اتفاق، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا پاور سامنے لانا چاہتے ہیں. اس لیے سال میں ایک مرتبہ تو کم سے کم لاٹھی بھانجنے کی اجازت دے دیجئے. سال میں کم سے کم ایک مرتبہ تو تلوار بھانجنے کی اجازت دے دیجئے، تاکہ اس سے پتہ تو چل سکے کہ اسلام میں کتنی طاقت ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، میں اس کا جواب دوں گا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اسلام کے حق میں یا اسلام کا خیر خواہ ہوں، اسلام کا ہمدرد ہوں، اللہ کی قسم یہ لوگ اسلام کے ہمدرد نہیں ہیں، اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ اسلام کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ اگر جو اسلام کا خیر خواہ ہوگا، اسلام کی بھلائی چاہے گا، اسلام کی اچھائی چاہے گا، مسلمان کی اچھائی چاہے گا، وہ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھے گا، وہ تقوی طہارت اختیار کرے گا، وہ سنت کو اختیار کرے گا، وہ اللہ کے فرمان کو اختیار کرے گا، وہ قرآن کی آیتوں پر چلے گا، وہ حدیث کے ٹکڑوں پر چلے گا، وہ حدیث کو سامنے رکھے گا، قرآن کو سامنے رکھے گا، جو اسلام کا خیر خواہ ہوگا. یہ دھوکہ دیتے ہیں. ان لوگوں کو اپنی کھجلی مٹانی ہوتی ہے، ان لوگوں کو اپنی ہوس مٹانی ہوتی ہے، ان لوگوں کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، ان لوگوں کو اپنی نفسانیت پوری کرنی ہوتی ہے. نام کیا دیتے ہیں کہ اسلام کی طاقت ہمیں دکھانا ہے، اسلام کی قوت ہمیں دکھانا ہے، ہم مسلمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان کی قوم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں. آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کی خیر خواہی اس کو کہتے ہیں کہ محرم کے نام پر، تعزیہ کے نام پر، لاٹھی کے نام پر، تلوار کے نام پر، پنجے کے نام پر، جھنڈے کے نام پر، چوکی کے نام پر شراب پی جائے، اس کے نام پر جو ہے ڈھولک بجایا جائے، اس کے نام پر تاشے بجائے جائے، اس کے نام پر بجایا جائے، ڈھولک بجایا جائے، ناچا جائے؟ ایسا تصور ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس بات کے فیور میں ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس بات کو سمجھ سکتا ہے یا تصور کر سکتا ہے کہ اسلام جو ہے شراب پینے کی اجازت دیتا ہے محرم کے دن؟ اسلام ناچنے کی اجازت دیتا ہے محرم کے دن؟ اسلام تھڑکنے کی اجازت دیتا ہے محرم کے دن؟ کیا کوئی مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں سمجھ سکتا جو 10ویں محرم کو ناچتا اور پیتا ہے، وہ بھی نہیں کہتا اس بات کو، لیکن کہتا ہے کہ ہم اسلام کے خیر خواہ ہیں، اسلام کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں. اس کا جواب اب سنیے. آپ کے سال میں ایک مرتبہ ٹوٹی پھوٹی اور زنگ آلود تلوار بھانج لینے سے کوئی طاقت کسی کو سمجھ میں نہیں آتی.
بلکہ آپ کو سال میں ایک مرتبہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ اسلام کے اتنے افراد ہیں، مسلمان اتنے لوگ ہیں، اور بقیہ دنوں میں جب آپ رضائی اوڑھ کر سو جاتے ہیں، جب کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے، جب کوئی اختلاف ہوتا ہے، جب کوئی کیس کی بات ہوتی ہے، کوئی مائی کا لال سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کسی کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کسی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب اپنے اپنے گھر میں دبک کر رضائی اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ لیکن جب محرم کا نام آتا ہے، 10ویں کا نام آتا ہے، تعزیہ کا نام آتا ہے، یوم عاشورہ کا نام آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لاٹھی اس لیے بھاجتے ہیں، تلوار اس لیے چلاتے ہیں، تعزیہ اس لیے اٹھاتے ہیں، پنجہ اس لیے گاڑتے ہیں تاکہ اسلام کی تقویت پتہ چل سکے، اسلام کی طاقت پتہ چل سکے، ان کی یونٹی پتہ چل سکے۔ جب سال کے 11 مہینے میں اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں، ہندو مسلم جو ہے اختلافات ہوتے، تو وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا، ہر آدمی اپنا دامن جھاڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سال کے ایک دن میں آپ لاٹھی بھاجیں گے، تلوار بھاجیں گے، تو بقیہ دنوں میں جو غیر مسلم ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان پر آپ حاوی ہو جائیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سرکار آپ کی نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فوج آپ کی نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پولیس محکمہ آپ کا نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عدالت کا محکمہ آپ کا نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ساری چیزیں آپ کے خلاف ہے، آئی ایس آپ کے خلاف، آئی پی ایس آپ کے خلاف، ڈی ایم آپ کے خلاف، سب آپ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ جب آپ پھنستے ہیں، ابھی این آر سی والے مسئلے میں کتنے نوجوان اریسٹ ہوئے، اور کتنے نوجوان جو حق بولنے پر، انہوں نے کوئی ناحق نہیں بولا تھا، انہوں نے کوئی غلط نہیں بولا تھا، لیکن ان کو اریسٹ کیا گیا، آج تک وہ بیچارے بیل کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور کوئی ان کا سنوائی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے محرم کے نام پر تعزیہ اس لیے نکالیں گے تاکہ ہماری یونٹی پتہ چلے، ہمارا تلوار پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنی زنگ لگی تلوار ہے، ہمارے پاس کتنی ٹوٹی لاٹھی ہے، اور ہمارے پاس کیا کیا چیز ہے۔ آپ اس لیے اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں اور 11 مہینے جو ہے چادر اوڑھ کر سو جانا چاہتے ہیں، اس سے آپ کا نقصان ہے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہوا آپ کے خلاف ہے، ہر چیز آپ کے خلاف ہے۔ ایک دن تلوار بھاج لینے سے، اور جان لیجئے کہ یہ جو آپ تلوار بھاجتے ہیں، یہ آپ محرم کے نام پر تلوار نہیں بھاجتے، شریعت پر تلوار بھاج رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ تعزیہ اٹھا رہے ہیں، یہ تعزیہ نہیں اٹھا رہے آپ، یہ شریعت کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ لاٹھی بھاج رہے ہیں، یہ اللہ پر لاٹھی بھاج رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اور اللہ جب لاٹھی بھاجے گا تو کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی سے، اللہ تعالیٰ کے مار سے، اللہ کے عذاب سے اگر سراسر کوئی حدیث کی، تاریخ کی، شریعت کی اور اسلام کی جو ہے توہین کرے گا، اس کو بدنام کرے گا، اسلام کے نام پر اپنی خواہشات اور اپنا چول اور اپنی کھجلی مٹائے گا، اپنی ہوس مٹائے گا، اور کہے گا کہ ہم اسلام کی رہبری کرنے والے ہیں، ہم اسلام کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، ہم اسلام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو تقویت دینا چاہتے ہیں، لیکن اندر ہوس چھپی ہوئی ہے، اندر نفسانی خواہشات چھپی ہوئی ہے، اندر جذبات جو ہے چھپا ہوا ہے، وہ دکھانا ہے، اور آپ اسلام کو بدنام۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ببانگ دہل کہیں، کھلے لفظ سے کہیں کہ میرا شریعت سے، اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس کی تعلیم ہے کہ نہیں کرنا ہے، لیکن میں کروں گا۔ اسلام کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی طرح کا دروازہ، چور دروازہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے لفظوں میں کہے کہ شریعت منع کرتی ہے، قرآن منع کرتا ہے، حدیث منع کرتی ہے، علماء منع کرتے ہیں، سیرت منع کرتی ہے، سنت منع کرتی ہے، تاریخ منع کرتی ہے، سب منع کرتی ہے، لیکن میں مانوں گا نہیں، میں کروں گا، اور میں اسلام کے نام پر نہیں کر رہا، میں اپنی خواہش بجھا رہا ہوں، میں اپنی ہوس مٹا رہا ہوں، میں اپنی نفسانی خواہشات کے نام پر کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ سمجھے پھر وہ اللہ سمجھے، لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں تو اسلام کی بھلائی چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آدمی اگر سال میں ایک مرتبہ لاٹھی بھاج لے گا، تلوار بھاج لے گا، تو اس کی ورزش ہو جائے گی، اس کا خون دوڑ جائے گا، اور اس کو طاقت آ جائے گی، اس کے بدن میں پھرتی آ جائے گی۔ یہ کیا حماقت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اگر آپ لاٹھی بھاج لیں گے تو آپ کی ورزش ہو جائے گی، آپ کو صحت مل جائے گی۔ اگر لاٹھی بھاجنا ہی ہے
تلوار چلانا ہی ہے تو سال کے ہر مہینے میں اور ہر دن میں بھاجیے نا. کوئی بھی ورزش ایک دن کی نہیں ہوتی. کوئی بھی جم ٹیلر سے آپ جا کر پوچھ لیجئے, کراٹے مین سے جا کر پوچھ لیجئے, باڈی بنانے والے سے پوچھ لیجئے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ جم میں چلے جائیں, سال میں ایک مرتبہ کراٹے سیکھ لیں, سال میں ایک مرتبہ لاٹھی اٹھا لیں, سال میں ایک مرتبہ بوجھا اٹھا لیں, تو آپ کی باڈی بن جائے گی اور آپ جمبر بن جائیں گے, آپ کراٹے مین بن جائیں گے, آپ صحت مند ہو جائیں گے, تندرست ہو جائیں گے. کوئی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دے گا, آپ کو یہ کہے گا کہ سال کے ہر دن میں اور ہر مہینے میں کرنا ہوگا. لیکن یہاں پر عجیب بے وقوفی ہے کہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں, سال میں ایک مرتبہ اگر ہم کریں گے تو جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی, خون بھی دوڑ جائے گا, صحت بھی ہو جائے گی, ہنر بھی مل جائے گا. بھائی سال میں ایک مرتبہ آپ اس طریقے سے لاٹھی بھانج لیں گے, اور بہت سارے لوگوں کو تو بھانجنے بھی نہیں آتا ہے, وہ پتہ نہیں جیسے تیسے بھانجتے رہتے ہیں, تلوار جیسے تیسے چلاتے رہتے ہیں, آتا بھی نہیں ہے, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھانج لیں گے تو یہ بہت بڑے ہنرمند. میں مانتا ہوں کہ تلوار چلانا سیکھنا یہ حضور کی سنت ہے, تیراکی کرنا سنت ہے, گھوڑ سواری کرنا یہ سنت ہے, لیکن صرف سال کے ایک دن میں, وہ 10ویں دن یوم عاشورہ اور 10ویں محرم کے لیے نہیں, بلکہ ہر دن میں, سال کے ہر مہینے میں, ہر دن میں آپ تیراکی کریں, گھوڑ سواری کریں, تلوار چلانا سیکھیں, ورزش کریں. جسمانی ورزش کی تعلیم اسلام بھی دیتا ہے. چور دروازہ تلاش نہ کریں اپنی بھوک مٹانے کے لیے, اپنی نفسانی خواہشات کو مٹانے کے لیے, اپنی کھجلی مٹانے کے لیے چور دروازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, وقت ہو چکا ہے. میں اس بات کو آئندہ ہفتے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.